معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يقول اللهم انی اسألك تمام النعمة قال هل تدری ما تمام النعمة قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ثم مر على رجل يقول اللهم انی اسألك الصبر قال قد سألت ربك البلاء فسأله العافية ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام قال سل. اللہ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ تلقین فرمایا. دعا کی فضیلتیں تو آپ سن چکے اور دعا کے فوائد بھی سن چکے، لیکن دعا مانگنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں. دعا مانگنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا، وہ بھی سکھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگنا. تو ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک تمام النعمہ. دعا یہ مانگ رہا، دعا تو بڑی اچھی مانگ رہا تھا کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھ پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیجیے. میں آپ سے دعا مانگتا ہوں نعمتوں کے مکمل کرنے کی، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ مکمل مجھے عطا فرما دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو جو دعا مانگ رہے ہو کہ نعمتیں مکمل فرما دیجئے، تو تمام النعمہ اور مکمل نعمت کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں تمام النعمہ؟ اب وہ صاحب جو دعا مانگ رہے تھے وہ خاموش سے ہو گئے، کوئی جواب نہ دے پائے. تو خود جواب دیا سرکار دو عالم، فرمایا تمام النعمہ یہ نعمت کی تکمیل اور نعمت کا پورا ہونا یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہ ہے تمام النعمت. لگتا یوں ہے واللہ سبحانہ اعلم کہ تنبیہ کرانی مقصود تھی اس بات پر کہ عام طور سے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا نعمتوں کو طلب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں عام طور پر دنیا ہی کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ مجھے مال دولت زیادہ مل جائے، مجھے خوشحالی زیادہ نصیب ہو جائے، مجھے صحت اچھی مل جائے، دنیا کے اندر میری عزت ہو، ترقی ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا کی نعمتیں پیش نظر ہوتی ہیں. تو تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرما دی کہ بھائی ایسا نہ سمجھنا کہ نعمتیں بس دنیا ہی کی نعمتیں مانگتے رہو اور آخرت سے غافل ہو جاؤ. حقیقت میں نعمت کی تکمیل تو اس وقت ہوگی جب انسان جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے. یہ ہے نعمت کی تکمیل. ورنہ نعمتیں تو بے شک دنیا میں بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اتنی کہ حد و حساب نہیں، شمار ممکن نہیں، گنتی نہیں ہو سکتی. ہر آن انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں. لیکن کوئی نعمت یہاں اس دنیا میں کامل نہیں، مکمل نہیں. اس واسطے کہ ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقمت لگی ہوئی ہے، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا چبھا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر نعمت خالص کا وجود نہیں. جہاں کہیں خوشی ہوگی کوئی نہ کوئی غم بھی ساتھ لگا ہوگا، جہاں کہیں کوئی راحت ملے گی تو کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ساتھ ساتھ لگی ہوگی، کوئی نہ کوئی اور کچھ نہیں تو تشویش ہی ہوگی. آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی تشویش انسان کو لاحق ہوگی. تو دنیا ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں کوئی نعمت کامل نہیں، کوئی نعمت کامل نہیں. ہر نعمت ناقص ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنج یا تکلیف کا کانٹا ضرور چبھا ہوا ہے. ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے، ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے. نہ دائمی ہے مسرت نہ پائیدار ہے غم. یہاں پر نہ مسرت دائمی ہوتی ہے نہ غم دائمی ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. اور جتنی لذتیں ہیں وہ لذت بھی ناقص ہے، ادھوری ہے. آپ دیکھ لو کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے لذت آ رہی ہے،
مزہ آ رہا ہے، لیکن اس لذت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لذت کو جاری رکھو، کھاتے رہو، لیکن ایک حد ایسی آئے گی کہ وہاں جا کر تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا کھانا، اور کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ لذت کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ کھائیں، مزیدار چیز ہے، لیکن اس سے آگے کھانے سے مجبور ہیں، خطرہ لگا ہوا ہے، اور کھاؤں گا تو بدہضمی ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی، تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ لذت کامل نہیں ہو پاتی، اس سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جتنی دنیا کی لذتیں سب کا حال یہی ہے کہ کوئی لذت یہاں پر کامل نہیں، ہر لذت ناقص ہے، اور ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی انسان بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا صاحب منصب، صاحب جلال و جمال ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں کامل ہوں۔ یہ کامل نعمت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہیں کے لیے جو انسان کا وطن اصلی ہے، جنت کے لیے، کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ماضی پر افسوس ہوگا، اور جو نعمت ہوگی کامل ہوگی۔ وہاں جنت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے لذتیں عطا فرمائی ہیں کھانے پینے کی، مثلا کھانے پینے کی لذت، تو وہ ایک تو لذت بڑی اعلیٰ درجے کی جس کا یہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ لذت ایسی کہ جتنا کھاتے چلے جاؤ، جتنا اس کا مزہ لیتے چلے جاؤ، کہیں یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ بدہضمی نہ ہو جائے، معدہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بیمار ہوگا یا صحت مند رہے گا، کچھ نہیں، بس وہ کھاتے چلے جاؤ اور لذت لیتے چلے جاؤ، کوئی اس کی انتہا نہیں۔ اور جو کچھ کھایا وہ پسینے کی شکل میں باہر نکلے گا، اور پسینہ بھی مشک جیسا، رشح المسک حدیث میں آتا ہے کہ مشک کی طرح کا پسینہ انسانوں جنتیوں کے جسم سے نکلے گا۔ تو ہر لذت کامل ہے۔ اگر پینے پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، حوض کوثر کا جام پینے کو مل گیا، تو جتنا پیتے چلے جاؤ، جتنا پیتے چلے جاؤ، کہیں جا کر ایسا نہیں ہوگا کہ اب حلق تک آ گیا اور اب اس سے آگے پینے کی گنجائش نہیں۔ وہ لذت کامل ہے، جتنا چاہو اس لذت سے فائدہ اٹھاؤ، اور کھٹکا کوئی نہیں، کھٹکا کوئی نہیں۔ یہاں تو خرچ کرو گے، اب پیسے خرچ کرو گے کھانے پینے کے اوپر، تو یا تو بدہضمی کا اندیشہ لگا ہوا ہے، پیسے زیادہ خرچ کر دیے، اندیشہ ہے پیسے ختم ہو جائیں گے، اب آئندہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی خطرہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں۔ ہر نعمت کی لذت کامل ہے، اس کی مدت کامل ہے، وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو توجہ دلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقی نعمت کی تکمیل تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخل ہو۔